آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غربا اور مساکین مسلمان ماہ رمضان میں روزوں کی تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے ان کی حد قائم کرتے، یعنی جن کو سزا سنانی ہوتی سزا سناتے، بقیہ جن کو مناسب ہوتا آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کرتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، یعنی ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ تو گویا شعبان تیاری کرنے کا مہینہ ہے، ماہ رمضان کی اپنے آپ کو عبادتوں کی طرف لے آئیے، مسجدوں کی طرف لے آئیے، درود و ذکر کی طرف لے آئیے۔ شیطان کا ایک اور وار، یار تیرا دل تو لگتا نہیں نماز میں، تلاوت کرتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے، چھوڑ دے پھر فائدہ کیا۔ ہاں یہ مت کرنا کہ شیطان تمہیں بہکائے، جو تھوڑا بہت کر رہے ہو اگر وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تو پھر تو گئے نا، پھر تو آؤ گے کیسے واپس۔ میں اس کا آپ کو سولوشن بتاتا ہوں۔ سولوشن یہ ہے کہ جس کو نماز میں دل نہیں لگ رہا، تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، اچھے کاموں میں دل نہیں لگ رہا نا، وہ کیا کرے؟ جب کوئی گناہوں کا بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کو نیکیوں میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا، تلاوت میں مزہ نہیں آ رہا ہوتا۔ جب آپ کو ایسی فیلنگ آئے نا کہ یار مجھے نماز میں، روزے میں، تلاوت میں، ذکر میں، محفل میں، اجتماع میں، مسجد میں مزہ نہیں آ رہا، فوراً ریئلائز کر لو کہ یار بیمار ہو گیا ہوں۔ اب کیا کر رہے ہیں؟ عبادت نہیں چھوڑنی ہے، توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، معافی بھی مانگنی اور آتے رہنا ہے۔ ہوگا کیا کہ چند دنوں کے بعد جب یہ دل سے گناہوں کا ورق ہٹے گا نا تو سجدوں کی لذت آنا شروع ہو جائے گی، عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، تلاوت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ بیماری کے دن چلے جائیں گے۔ اب بیماری بھی رہوں اور دوائی بھی نہ لوں تو بیماری تو اور بڑھ جائے گی نا۔ کچھ لوگ اس لیے بھاگ جاتے ہیں، یار میں مسجد میں جاتا ہوں مزہ نہیں آتا، ارے اب تو اور مسجد میں جانا ہے، قرآن پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا، ارے اب تو اور قرآن پڑھنا ہے، میں ذکر کرتا ہوں مجھے نیند آنے لگتی ہے، ارے اب اور ذکر کرنا ہے کیونکہ دل بیمار ہو گیا ہے، مجھے اس بیمار دل کو صاف کرنا ہے۔ اگر یہ بیماری بڑھ گئی تو کہیں ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ یاد رکھیے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان جانے کا ایک سبب یہ بھی لکھا کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور آخری وقت بندے کا ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے۔ دل سخت مت ہونے دینا، دل کالا مت ہونے دینا، دل بگڑنے مت دینا۔ اگر فیل ہو رہا ہے نا کہ یار there is something wrong، آج ہمیں پتا چلے کہ یار میری زبان میں اچانک لکنت آ رہی ہے، پیر صحیح چل نہیں رہا ہے، ہاتھ میں کپکپاہٹ آ رہی ہے، آنکھیں دیکھ نہیں رہی ہیں، کان صحیح سن نہیں رہا، تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں اس کو، ارے کوئی بات نہیں، پیر نہیں چل رہا، ایک تو چل رہا ہے نا، فوراً ڈاکٹر کے پاس، فوراً کلینک۔ یار اچانک کیا ہو گیا؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، مجھے سنائی نہیں دے رہا، میرا پیر سیدھا نہیں ہو رہا، فوراً جسم میں جہاں گڑبڑ ہوئی ہم نے ڈاکٹر کو، لیبارٹری کو پکڑ لیا۔ ارے جب تمہارے ایمان کے معاملے میں، تمہاری عبادت کے معاملے میں گڑبڑ شروع ہو گئی ہے، تمہیں نماز میں دل نہیں لگ رہا، تمہارا تلاوت میں دل نہیں لگ رہا، تمہارا سجدوں میں دل نہیں لگ رہا، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو آنسو نہیں بہ رہے، تمہیں یادیں مدینہ نہیں تڑپا رہی، سمجھ لو میں بیمار ہو گیا ہوں۔ اب مسجد چھوڑ کر مت جانا، اب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دینا کہ مولا بیمار بن گیا ہوں، مولا گناہوں نے ورق چڑھا دیا ہے، دل سیاہ ہونے لگ گیا ہے، اے اللہ دل بگڑنے لگ گیا ہے، کریم کریم مدد کر۔ سنو میرے آقا نے کیا فرمایا، ارے کونین کے والی ہیں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہوگی، وہ اپنے رب سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد کر، میں تیرا ذکر اچھا کروں، میں تیری عبادت کروں، تیری بارگاہ میں سجدے کروں۔ مانگو نا اپنے رب سے، وہ کریم ہے، وہ تمہارا دل صاف کر دے گا، وہ تمہارے دل سے یہ گناہوں کی عادت چھوڑا دے گا۔ بس فکر رکھنا کہ دل بدل نہ جائے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ کریم نے اسے 200 سال کی زندگی عطا فرمائی، مگر افسوس اتنی لمبی زندگی ملنے کے باوجود وہ زندگی اس نے نافرمانیوں میں گزار دی۔ اب اس کے اتنے گناہ تھے، اتنی بری عادتیں تھیں، ایسا عجیب سا کریکٹر تھا کہ جب 200 سال کی لائف گزارنے کے بعد اس کا انتقال ہوا
تو وہاں کے لوگوں نے نہ اس کو غسل دیا نہ کفن دیا، بلکہ اس کو گھسیٹ کر گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ لوگوں نے کہا اتنا بڑا گناہ گار ہے، کیا اس کو غسل دینا، کیا کفن دینا، کیا اس کا جنازہ پڑھنا، اس کو گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ ادھر بنی اسرائیل نے تو یہ کام کیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ ہمارے ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اب جائیے جا کر اس کا جنازہ پڑھیے، اسے کفن دیجئے، اسے غسل دیجئے۔ اب ذرا غور کریں کہ اللہ کا نبی جا کر جس کا غسل کا انتظام کرے، جس کا جنازہ پڑھے، تو وہ تو بخشا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اس علاقے میں پہنچے، اور تو وہاں لوگوں نے بڑی عجیب سی بات بتائی۔ لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ آ گئے ہیں اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، یہ تو بہت ہی بڑا گناہ گار تھا، اس کے تو بڑے معاملات تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا لوگ تو کہہ رہے ہیں اتنا گناہ گار، اور تو نے مجھے بھیجا جنازہ پڑھانے، اتنا بڑا انعام اس پر کیسے ہو گیا؟ تو کیا ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل والے سچ کہتے ہیں، واقعی بڑا گناہ گار بندہ ہے یہ، مگر معاملہ یہ ہے کہ جب یہ انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب بھی یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تورات شریف میں جب میرے نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ کا نام پاک دیکھتا تھا تو قبلہ وضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، اے موسیٰ وہ میرے محبوب کے نام کو ادب سے چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک کے نذرانے بھیجا کرتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اے موسیٰ ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی، بس اسی نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حورا، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے نام پاک مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کتنا پسند ہے رب عز و جل کو کہ میرے حبیب کی نام کی تعظیم کی جائے، عزت کیا جائے۔ نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، آج بھی نصیب والے ہیں کہ جب نام پاک مصطفیٰ سنتے ہیں تو چوم لیتے ہیں، جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں تو انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ اچھا دیکھیں رب نے نام بھی کیسا عطا فرمایا ہے، انگوٹھے تو بعد میں چومیں گے، پہلے ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہونٹ چوم رہے ہیں نا ایک دوسرے کو، ہونٹ ہی ایک دوسرے کو چوم رہے ہیں، ایسا رب نے نام عطا فرمایا۔ اور سبحان اللہ 200 سال کے گناہ معاف ہو گئے، آنکھوں سے لگاتا تھا، چومتا تھا، درود پڑھتا تھا۔ تو درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، نبی پاک کے نام کی تعظیم دل میں پیدا کریں، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ اللہ نے اپنے حبیب کی شان کیسی بلند کی ہے۔ ابھی دنیا میں میرے آقا تشریف نہیں لائے ہیں، حضرت موسیٰ کا دور تو بہت پرانا دور ہے نا، thousands years ago، ہزاروں سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کا چرچا بلند ہو رہا ہے، ان کا نام چوما جا رہا ہے، ان پر درود پڑھا جا رہا ہے، ان کا ادب کیا جا رہا ہے۔ پچھلی ساری آسمانی کتابوں میں نبی پاک کا ذکر موجود، انبیاء آئے نبی پاک کی باتیں بتاتے تھے کہ ایک نبی ہیں جو آنے والے ہیں، آخری نبی کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، وہ شاعر لکھتے نا، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آقا کا چرچا سبحان اللہ جب سے کائنات بنی ہے، جب سے، بلکہ رب عز و جل نے اس سے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اپنے نور سے جب تخلیق کیا،
سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو پھر کیوں نہ ان سے محبت کی جائے، کیوں نہ ان پر درود پاک پڑھتے رہے۔ مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، جب مؤذن نے اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو عاشق اکبر، سب سے بڑے عاشق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے مؤذن نے کہا ویسے ہی الفاظ کو ریپیٹ کیا، دہرایا، اور پھر اپنے دونوں انگوٹھے چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاحظہ فرما رہے تھے، پیارے آقا دیکھ رہے تھے کہ صدیق اکبر نے ایسا کیا ہے۔ نبی پاک نے منع نہیں کیا، روکا نہیں کہ اے ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ سنو کیا فرمایا، فرماتے من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت علیہ شفاعتی، یعنی میرے پیارے دوست نے ابھی جیسے کیا ہے ایسے اگر کوئی بندہ کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ ہاں، یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد بن عبد اللہ، پھر دونوں انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ بندہ کبھی اندھا نہ ہوگا، اس کی آنکھیں نہ دکھیں گی۔ ارے یہ تو آنکھوں کا نور بڑھانے کا نسخہ ہے، اور یہ محبت کا ایک انداز ہے، تو اس میں کس بات کا شرمانا ہے؟ تو نبی پاک سے محبت کیجئے، پیارے آقا کے نام سے محبت کیجئے، اور جب جب نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں، محبت کے ساتھ اس کو چوم کر آنکھوں سے لگائیں، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم اے جاں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ لب خود ہی چوم لیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، محمد جب کہتے ہیں تو سبحان اللہ لب ایک دوسرے کو چوم لیا کرتے ہیں۔ اللہ نبی پاک کے نام کی تعظیم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ نبی پاک کا ذکر خیر سنیں گے، پیارے آقا کے مبارک نام ہی کے کچھ اوصاف آج سنیں گے، اور نبی پاک کی شان تو ایسی ہے جس بھی طرف نظر دوڑائیں اللہ نے اپنے نبی کو ایسا با کمال بنایا ہے، ایسا شاندار بنایا ہے۔ آپ کے چہرے کے اوصاف، آپ کے جسم مبارک کے اوصاف، آپ کے معجزات پر بات کی جائے، آپ کے اخلاق پر بات کی جائے، آپ کی بہادری پر بات کی جائے، آپ کی سخاوت پر بات کی جائے، آپ کی عقل مبارک پر بات کی جائے، یا آپ کے فیصلوں پر بات کی جائے، آپ کی سیرت کے جس بھی پہلو پر بات کی جائے، عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا شاندار بنایا ہے۔ میرے آقا جب مدینے نہیں گئے تھے، تشریف نہیں لے گئے تھے، مدینے کو لوگ کیا کہتے تھے؟ یثرب کہتے تھے۔ یثرب کے معنی آفتوں اور بلاؤں والی زمین، اور نبی پاک کے قدم لگے ہیں تو کیا ہو گیا؟ وہ مدینہ منورہ بن گیا۔ اس کی ہوا میں شفا، اس کے غبار میں شفا۔ شاعر کہتے ہیں نا، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جب سے لگے ہیں قدم رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ مدینے کے مقدر جاگ گئے، بھاگ جاگ گئے، کیوں؟ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ایک ایسی شخصیت ہے جو نبی پاک کی جان لینے کے لیے تلوار لے کر پیارے آقا کو تلاش کر رہی ہے، معاذ اللہ نبی پاک پر اٹیک کرنا ہے، مگر جب جلوہ جانا دیکھا، ایمان قبول کیا، اس شخصیت کو پھر نبی پاک نے کیا بنا دیا؟ وہ عمر فاروق بن گئے۔ آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ آؤ نبی پاک کے بچپن میں چلتے ہیں۔ ابھی بچپن کا لمحات ہے، بالکل 2-3 سال کی، جو 1-2 سال کی عمر ہوتی ہے، ولادت کے بعد کی عمر ہوتی ہے،
दूध पीने की उम्र है। मक्के में बहुत सारी दाइयां आई होंगी, बहुत सारे बच्चों को वो दाइयां लेकर गई। किताबों में जिक्र मिलता है कबीला बनु साद से बहुत सारी दूध पिलाने वाली आई और बहुत सारे बच्चों को ले गई। आपसे पूछता हूं, सिवाय एक दाई के किसी और दाई का नाम याद है? किसी और का पता है कि उनके नाम क्या थे? किसी का नाम नहीं पता। मगर एक दाई कहती है एक बच्चा रह गया, कोई दाई लेकर ना गई। क्यों ना गई? क्योंकि उसके वालिद दुनिया में नहीं थे। सोचा अगर इस बच्चे को ले जाएंगे, दूध पिलाएंगे, उतने पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वालिद दुनिया में नहीं है। मगर उस दाई के भाग जागने थे, उस दाई की किस्मत जागनी थी। उस दाई ने उस बच्चे को क्या लिया? आज 1450 साल गुजर गए। कौन सी महफिल है, कौन सी सीरत की किताब है जहां दाई हलीमा का जिक्र नहीं है? उस जमाने में चराग जलाए जाते थे, अभी तो लाइटें हैं ना, चराग। और लोग जितनी देर जागते थे चराग जलाते थे, फिर बुझा देते थे, जरूरत नहीं थी, तेल डालना पड़ता था। सोते थे तो अंधेरा हो जाता था। गांव वालों ने नोटिस करना शुरू किया, सारे गांव में अंधेरा मगर सारी रात हलीमा का घर जगमगाता है, सारी रात उसके घर से रोशनी आती है। सुबह गांव वालों ने पूछा, हलीमा बड़े पैसे आ गए, सारी रात चराग जलाती हो? कहती नहीं, सारी रात चराग नहीं जलाती, जो मुन्ना लेकर आई हूं, जो बच्चा लेकर आई हूं, उसके चेहरे से नूर ही इतना निकलता है कि सारी रात ही घर जगमगाता। नबी पाक मक्के से मदीने जा रहे हैं, हिजरत कर रहे हैं, रास्ते में खाने की जरूरत पेश आती है, ठीक है ना। अब भी हम जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, खाने रास्ते में होटल बने हुए होते हैं, चाय पानी पी लिया, दाल रोटी खा ली। उस जमाने में तो ऐसा नहीं था, खैमे लगते थे। हो सकता है उस जमाने में और भी खैमे हों। अच्छा, वो सफर भी थोड़ा सा छुपकर था, दुश्मनों का खौफ भी था। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला साथ थे। एक खैमे में नबी पाक तशरीफ ले गए। एक बूढ़ी खातून थी, का खाने को कुछ है, खाने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं था उसके खैमे में। तो नबी पाक ने देखा एक ऐसी लागर सी बकरी है जो बिल्कुल, जिसको कहते हैं सूखी हुई है। आका ने फरमाया मैं इसका दूध निकाल लूं? कहा हजरत काफी अरसा हुआ इसने दूध देना छोड़ दिया है। नबी पाक ने फरमाया मुझे इजाजत दे दो, मैं निकाल लेता हूं। तो ठीक है, आप निकाल सकते हो तो निकाल लें। नबी पाक ने हाथ फेरा, बिस्मिल्लाह पढ़कर उसके थनों में दूध आ गया। दूध दोया, प्यारे आका ने दूध पिया, सिद्दीक अकबर ने दूध पिया, गुलाम और साथ था उसने भी दूध पिया। उस खातून के खैमे में जितने बर्तन से तभी दूध से भर गए हैं। उनके शौहर वापस आए, कहते ए उम्मे माबद, उनका नाम था उम्मे माबद, हैं वो शौहर का नाम क्या था? अबू माबद। कहते ए उम्मे माबद, ये हमारे खैमे की हालत कैसे बदल गई? वो कहती एक मुबारक हस्ती आई थी, नाम भी नहीं पता था उन्हें नबी पाक, और उनका एक मुबारक हस्ती आई थी, बड़ा हसीन चेहरा था, बड़ा निराला चेहरा था। वो आए, हमारे भाग जगा कर चले गए। आपको पता है हजरत उम्मे माबद ने नबी पाक का एक हुलिया बयान किया। हाँ, ये उलमा बैठे हैं, हर सीरत निगार ने जब जब नबी पाक का हुलिया लिखा ना, हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में, उस खैमे वाली के अल्फाज जरूर लिखे जाते हैं, क्योंकि इस शानदार अंदाज में मोतियों की मानिंद उसने नबी पाक का जिक्र कर दिया कि सुभान